الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں ہے جس کا لب لباب یہ ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اسلام میں برے طریقے کو رائج کیا تو اس کو اس کا وبال ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے گناہوں کا وبال ان پر تو ہوگا ہی، اس سب پر کا جو ہے وبال اس اکیلے پر بھی ہوگا۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ انسان اپنی زندگی میں ہم لوگ جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں تو یہ فقط اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ، اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا گناہ کا کام معاملہ کر دیا کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے تو اس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں، اس کا وبال مسلسل بعد میں پہنچتا رہتا ہے۔ آج جس معاشرے کا ہم لوگ حصہ ہیں، انتہائی خطرناک صورتحال سے ہم لوگ دو چار ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، مختلف قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جو بندہ دیکھ کر ان کو آگے شیئر کرتا رہتا ہے، آڈیوز پوسٹ وغیرہ آتی رہتی ہیں، بندہ دیکھ کے آگے شیئر کرتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر تھا، نام اس کا بہرحال ذہن سے نکل گیا، اس کے بارے میں یہ بات وائرل ہوئی کہ اس کے اپنے دوست کو مرنے کے بعد دیکھا گیا، یعنی اس ٹک ٹاکر نے جو مشہور تھا اس نے اپنے دوست کو دیکھا اس کے مرنے کے بعد کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ دوست چیخ رہا ہے اس کا۔ تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، سارے نیک کام کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا بنی؟ تو اس نے چیختے پکارتے کہا کہ اصل میں مختلف قسم کی ویڈیوز لوگوں کو شیئر کرتا تھا جو غیر شرعی ہوتی تھیں، کوئی ڈسکو ڈانڈیا اس طرح کے معاملے۔ تو ان ویڈیوز کو جب جب لوگ دیکھتے ہیں تو مجھ پر وبال ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس ٹک ٹاکر نے جب یہ خواب دیکھا تو جب وہ صبح اٹھا تو اس کی زندگی جو ہے اس میں خود جو ہے بہت بڑا چینج آ چکا تھا، وہ خود خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے فوراً سے پیشتر اپنے سارے ٹک ٹاک اور دیگر اکاؤنٹس جو ہے وہ سب اس نے ریموو کیے، اور اپنی ساری ویڈیوز اس نے اڑا دیں، اور اس طرح کی جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ یہ فلاں ٹک ٹاکر نے توبہ کر لی۔ اچھا، جب میرے پاس یہ ویڈیو پہنچی تو میں نے بہرحال، ظاہر ہے کہ اس کو ون شاٹ تو نہیں ہم اس کو آگے بھیج سکتے بغیر تحقیق کے، تو جہاں تک ممکن ہو سکا اس کے بارے میں تحقیق کی کہ بھئی یہ بات کتنی سچی ہے، کیا واقعی اس کو ایسا خواب آیا ہے، نہیں ہے، کیا واقعتاً میں اس بندے نے توبہ کر لی ہے، نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں نے 2-3 افراد سے پوچھا، تو ایک بندے نے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا کام کیا، یعنی ورکنگ کی، اس کی تحقیق کی، تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ بات سچی ہے، اس بندے کے پہلے اکاؤنٹس تھے، اب سب ریموو ہو چکے ہیں، اب کوئی نظر نہیں آ رہا، تو اس نے واقعتاً میں توبہ کر لی۔ تو اس لیے میں آپ سے مسئلہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، بظاہر دیندار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بے احتیاطی اس معنی میں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کلک کرتے ہیں اور آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک کلک جو ہے وہ آگے 20 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنے جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کسی بھی آڈیو ویڈیو پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے، اس کو کلک کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ کہیں یہ ایک کلک آپ کا ہمیں قبر کے عذاب میں یا جہنم کا جو ہے مستحق نہ بنا دے۔ ایک کلک، کیونکہ ایک ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھر دیکھی جائے گی، آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ پیچھے سے دیکھتے رہیں گے لوگ۔ اگر اس میں کوئی گانا تھا، کوئی بے پردہ عورت تھی، گندے گھٹیا لوگ تھے، فحش حرکتیں ہو رہی تھیں، یا فضولیات قسم کا معاملہ اس طرح کا تھا کہ لوگوں کو غلط جو ہے وہ رہنمائی وہ دے رہے تھے، تو خدارا میرے اس ٹاپک کا صرف لب لباب یہ ہے کہ ہرگز اس معاملے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کریں، وگرنہ ایک کلک ہمیں جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ جتنے بھی آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی ہیں جس میں بے پردہ گندی گھٹیا عورتیں، اگرچہ وہ پرینک کر رہے ہیں، وہ مذاق بنا رہے ہیں، یا کسی قسم کا انہوں نے جو ہے چھوٹا سا 2-4 منٹ تو زیادہ یہ ہو گئے، کوئی
15-20 سیکنڈ کے انہوں نے کلپ بنایا ہوا ہے، لیکن ہے بیچ میں بےہودہ بے پردہ عورت، اور آپ اس کو شیئر کریں کہ جی ہنسی کی بات ہے، جی لطیفہ ہے، جی مذاق کی تو کیا ہے. تو یہ مذاق، لطیفہ، ہنسی ٹھٹا یہ کہیں بہت مہنگا نہ پڑ جائے. تو اس لیے جتنے لوگ اس کے بعد اس گندی عورت کو دیکھیں گے، اپنی نگاہوں کا زنا کریں گے، تو سب کا سب نامہ مال آپ کے بھی آئے گا. تو اس لیے خوب توجہ کے ساتھ، ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. جیسے ہی کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، پہلے تو بات ہے کہ کیا خود دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز، اس پر بھی کلام، پھر اس کے بعد اس کو آپ شیئر کرنا. تو اس لیے ہرگز غیر اسلامی پوسٹیں، ویڈیوز، آڈیوز ہرگز نہ شیئر کریں، بغیر ناک قبر میں پھنس سکتے ہیں، حشر برا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور ہوش مندوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کے کر چکے ہیں، خدا را وہاں اپنا میسج سینڈ کریں کہ بھائی میں نے اس سے پہلے آپ میں جتنی میں نے اس گروپ میں یا اس فلاں جگہ پہ اپنے دوستوں کو جہاں جہاں میں نے آڈیوز، ویڈیوز اس طرح کی شیئر کی ہیں، تم گواہ رہو. میں توبہ کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس پر اپنا توبہ کا بیان بھی جاری کر دیں تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ آپ کے ذریعے اگر کوئی آگے اس طرح کی ویڈیو جا چکی ہے تو بہرحال آپ توبہ کر چکے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.